الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی تقریباً 111 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس میں وہ حضرت اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس دعوت اللہ کی لے کر پہنچے اور وہاں اپنے معجزات اللہ کے حکم سے دکھائے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ یرید ان یخرجکم، اپنے مشیروں سے کہنے لگا کہ یہ بندہ ہمیں ہماری سلطنت سے، زمین سے نکال دے گا، تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ آپ چند دن رک جائیں، چند دن ٹھہر، اور جو مختلف بندے مختلف شہروں میں بھیج جو جادوگروں کو جمع کریں، کیونکہ یہ جادوگر ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر ڈکلیئر کر دیا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ تیرے پاس لے کر آئیں ہر قسم کے ماہر جادوگروں کو۔ یعنی یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ وارسل فی المدائن حاشرین، جمع کرنے والے لوگوں کو مختلف شہروں کے اندر تو بھیج، اور وہ تیرے پاس اکٹھے کر کے ماہر جادوگروں کو لے آ۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ دن تک اس معاملے کو ڈیلے کیا گیا، اور پورے ملک سے، پوری سلطنت سے تمام شہروں میں اعلانات ہو گئے۔ ظاہر ٹیلی فونک زمانہ نہیں تھا، باقاعدہ بندے گئے اور پھر کافی ٹائم لگ گیا، اور وہاں سے پھر جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جادو کے عروج کا یہ زمانہ تھا، جب بالکل شدت پر جادو کیا جاتا تھا۔ یہ زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے نا، جادوگر وہ بھی عام تھے اور ان پر اعتبار بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات دیے کہ جادو ان کے سامنے بے بس ہو جائے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر زمانے میں پیغمبر کو وہ معجزات دیے جاتے ہیں جس میں اس دور کا طوطی بولتا ہو، اور پھر وہ چیز اس پیغمبر کی لائی ہوئی نشانیوں کے سامنے بے بس ثابت ہو جائے، تاکہ پیغمبر سچا ثابت ہو۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی غالب رہے۔ آگے پھر کیا ہوا کہ وجاء السحرۃ فرعون، فرعون کے پاس وہ سب جادوگر آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا، بے شک ہمارے لیے، لا اجرن، ضرور معاوضہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہی غالب رہے تو۔ یعنی جادوگروں کو جب جمع کیا گیا تو فرعون کے سامنے، تو انہوں نے جو پہلی بات یہ کی کہ پہلے ہمارے ساتھ ڈیل کرو کہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمیں کو معاوضہ کو دیا جائے گا، کوئی اجرت دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ کیا ہیں، اور فرعون جو ہے نا اس کی بادشاہت کو خطرہ ہے یا نہیں ہے، یا موسیٰ کوئی نبی بن کر آیا ہے، اس سے ابھی تک ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ جس طرح نارمل ہمارے معاشرے میں بھی جادوگر یا جو نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس کو پیشہ بنا کر رکھتے ہیں اور لوگوں سے پیسے مٹورتے ہیں، تو انہوں نے بھی آتے ہی یہی مطالبہ کیا کہ ہمیں، ظاہر بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا تھا، تو مطالبہ اور ڈیمانڈ بھی ان کی ایک بڑی ہوگی نا، کہ اب وقت آیا، فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہمیں نوازا بھی اس طریقے سے جائے، ہمیں اس کا ضرور معاوضہ دیا جائے۔ اس پر فرعون نے پھر بات کی، اس نے کہا، قال نعم، اس نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم ہوگے مقربین میں سے، یعنی تم جو اگر یہ کرتب دکھاؤ گے اور تم غالب آ گئے موسیٰ پر۔ ان کے نظر میں موسیٰ بھی جادوگر ہی تھا،
لیکن یہ کہ اس کے جادو کو بے وقت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے حساب سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے اپنے حساب سے جادوگروں کو اس لیے بلایا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے ہیں، تو موسیٰ اگر یہ کر رہا ہے تو پھر بس مقابلہ کروا لیتے ہیں، غالب آ جائیں گے، موسیٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا معاذ اللہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو جادو تھا نہیں، وہ تو اللہ کی قدرت تھی اور معجزہ تھا پیغمبر کا۔ تو اس نے یہ کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم ہوگے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مقربین میں سے، یعنی تمہیں اپنا قریبی میں بنا لوں گا، اتنی عزت دوں گا، عزت دار ہو جاؤ گے تم۔ بادشاہ کا اب یہ اعلان کر دینا کہ تمہیں بالکل قریب کر لیا جائے گا، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کی یہ بات پوری تو بالکل ہوئی کہ وہ مقربین بن گئے، وہ جادوگر جو آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی دعوت پر، وہ مقربین بن گئے۔ لیکن یہ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ عزت جو ان کو ملے گی جادوگروں کو، وہ کس کی طرف سے ملے گی، کیونکہ یہی جادوگر، آگے پھر ذکر بھی آتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے کہ یہ سجدے میں پڑ گئے اور انہوں نے یہ ایمان لے آئے۔ موسیٰ جب ان کو یقین ہو گیا کہ جادوگر تو ہم ہیں اور ہمارے پاس بڑا ایک فن ہے دھوکہ دینے کا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے، جب یہ اطمینان ہو گیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ فرعون کے ساتھ کھڑے رہتے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ تو اب مقربین یہ ہوئے، اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں عزت لکھی ہوئی تھی، نہ کہ فرعون کی طرف سے۔ تو پھر ان کو نوازا گیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی مومن بننے کے بعد۔ اب اللہ کی شان یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ ایسا بندہ جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ان کو عزت دینے کی، یہ عزت کون انہیں دے دے گا اور کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، اب جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے ڈائلاگ ہو رہا ہے، یعنی کھیل سے پہلے جو دونوں ٹیموں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ میدان لگ گیا، لوگ بیٹھ گئے، سارے لوگ، ظاہر بادشاہ کی دعوت پر یہ کام ہو رہا تھا تو پورا ملک جمع ہوا ہوگا، ایسے ہی ہوا ہوگا، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سرکاری سطح پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں تو پھر تعداد جو لوگوں کی ہوتی ہے بہت، اور پروگرام بھی ایسا دلچسپ تھا وہ جو فرعون کی طرف سے منعقد کیا گیا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنا تھا، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے جو معجزات تھے ان کا چرچا تو ہو چکا تھا پورے ملک کے اندر، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی لاٹھی ہے جو سانپ بنتی ہے اور اژدہا بنتی ہے، اور پھر وہ اسے پکڑتے ہیں تو واپس آ جاتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو تو پھینک، یا تو یہ کہ تو پھینک، و اما ان نکون نحن الملکین، یا یہ ہے کہ ہم ہوں گے پھینکنے والے، یعنی یہ کہ پہل تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اور اگر نہیں اس طرح تو پھر یہ ہے کہ ہم کر لیتے ہیں۔ جس طرح دونوں ٹیموں کے اندر یہ بات ہوتی ہے تو خوشی سے کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کھیل لیں، ہمیں آپ دعوت دیں گے تو ہم کھیل لیتے ہیں۔ اس طرح ان جادوگروں نے بھی کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال کی آگے بات کی، انہوں نے کہا قال القوا، تم پھینک لو، فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، سحروا، تو انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور انہیں یعنی ان لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، وجاؤ، اور وہ آئے تھے، بسحر عظیم، بڑا جادو لے کر۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم بھائی اپنا پہلے جو کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ وحی کے علم کے ساتھ وہ تو بات کر رہے تھے، تو جادوگر تھے وہ، ان کو اپنے جادو پر ایک مان تھا کہ ہم بڑے ماہر ہیں اس کام میں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کھیل لیں، کیونکہ جس کی پہل ہوتی ہے
زیادہ تر چانس بھی اسی کا ہوتا ہے کہ کامیابی بھی اسی ہو، کیونکہ وہ اچھی طرح تسلی کے ساتھ کھیل لیتا ہے۔ بعد میں جو بندہ آتا ہے وہ پھر اس نے ان کا جو دیا ہوا ٹاسک ہے یا ٹارگٹ ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، وہ کرے نہ کرے، اس سے ہو پائے نہ ہو پائے، لیکن پہلی جو ٹیم ہے وہ تسلی سے کھیل جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ جو کر سکتے ہیں نا، آپ اپنا دکھائیں، کریں۔ انہوں نے پھر وہ رسیاں اور لاٹھیاں اپنی پھینکی، ٹھیک ہے، اپنی رسیاں وغیرہ انہوں نے پھینکی، فلما القوا، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے والی وہ یہ کہ جادو کیا ہے؟ جادو اس بات کا نام ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلے وہ رسی تھی تو وہ بعد میں بھی رسی ہی رہی، لیکن نظر آنے والوں کو وہ سانپ نظر آنے لگ گیا۔ یعنی جادو دماغ پر اور آنکھوں پر کیا جاتا ہے، آنکھوں کے دھوکے کا نام جادو ہے۔ جادو میں چیز کی حقیقت تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ دھوکہ ہے، شیطانی عملیات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں تاثیر تو ہوتی ہے، یہ ہوتی اللہ کے حکم سے ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا آغاز ہوا، جنات نے یہ لوگوں کو سکھایا، اور پھر آگے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى الْمُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی جو حکمرانی تھی، حکومت تھی، اس کے اندر تو پھر ان کے جانے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ شیطانی کام ہے جس سے اثر ہو جاتا ہے، یہ بات طے ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ برائی اور شر بھی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے حرام ہے کفر، قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ جادو کرنا کروانے والا بندہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اللہ کہتے ہیں یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا، جادو کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا اثر انداز ہو جانا، یہ ایک بیماری کے طور پر بیماری ہوتی ہے، دماغ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو یہ اس چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ رسی اگر تھی تو وہ رسی رہی، لیکن دیکھنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ رسیاں پھینکیں، اور پھر کیا ہوا کہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جادو کی وجہ سے رسیاں سانپ بن گئیں، بلکہ لوگوں کو سانپ بننی ہوئی، نظر آنا شروع ہوگی، دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک ایسی چیز بن گئی جس میں ان کو اس کی شکل چینج نظر آنے لگی، اور پورا میدان جو تھا وہ سانپوں سے بھر گیا۔ ظاہر وہ رسیاں دیکھنے والوں کے لیے ان کی آنکھوں پر جادو ہو گیا، جادوگروں نے کر دیا، اور ان لوگوں کے سامنے وہ سارا میدان جو تھا وہ کیا ہوا، بھر گیا سانپوں سے، اور وہ دوڑنے لگے۔ اب یہ سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ دوڑ رہی تھی رسیاں جادو کی وجہ سے، ظاہر نظر آ رہی تھیں وہ دوڑتی ہوئی، اور پھر اس وجہ سے پھر کیا ہوا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور جادوگر تھے وہ ایک بڑا جادو لے کر آئے تھے، یعنی وہ ان کے پاس جو عمل تھا شیطانی وہ کافی مضبوط تھا کہ وہ رسیوں سے سانپ انہوں نے بنا دیے دیکھنے والوں کے لیے جادو کر کے، تو لوگ اس سے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، حتیٰ کہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف آنے لگ گیا، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ضرور تھے لیکن انسان تھے، ان کو بھی وہ نظر آنے لگ گئیں رسیاں، ٹھیک ہے، ان کو بھی رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آنے لگ گئیں، اور وہ بھی ڈر گئے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر کہا کہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، پھر آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسیاں، ان سے لوگ خوف زدہ ہو گئے، بڑا جس کو کہتے ہیں داد ملی کہ کمال کر دیا جی فلاں، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت ہو گیا جی، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے کام دکھا دیا جو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا بھی آپ جو کر سکتے ہیں نا بھائی کر دکھاؤ، بعد میں نہ کہنا کہ ہم سے کوئی کمی رہ گئی۔ یہ ہمارا سبق تھا جی آج کا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔